محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم دروس قرآن کے اس سلسلے میں راولپنڈی سے یہاں آپ کے پاس موجود ہوں آن لائن. یہاں پر آج ایک تقریب تھی ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کے حوالے سے، تو اس کے بعد میں نے ابھی چکوال کے لیے روانہ ہونا ہے. تو بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے اور احسان ہے اور انعام ہے کہ جس نے ہمیں ان محافل کے لیے، ان پروگرامز کے لیے چن لیا اور ہماری زندگیوں کو خیر کا ذریعہ بنایا اور ہماری زندگی کو ایک ایسے تعلق کے ساتھ جوڑا، ایک ایسے رشتے کے ساتھ جوڑا، ایک ایسے محبت کے کنیکشن کے ساتھ جوڑا کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے توشہ نجات ہوگا. آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ آج کے ماحول کے مطابق جو کہ چل رہا ہے بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ الفاظ ہیں معزز حاضرین و سامعین کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا ایک انمول وظیفہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس وظیفے سے مزین کر رکھا تھا. وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ان کی زبانوں پر، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے تو ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ ان کی زبانوں پر جاری ہوتا، اور وہ جملہ یہ ہوتا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، آپ پر ہماری بھی جانیں قربان ہیں، ہمارے ماں باپ کی جانیں بھی قربان ہیں، اور یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ بھی آپ پر قربان ہے. یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کو ڈالیں اور ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق وہ ہمارا انپریسیڈنٹڈ ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہماری محبت وہ انکنڈیشنل ہونی چاہیے. ہم یہ جو درمیان میں ifs اینڈ بٹس لگا لیتے ہیں، اگر اور مگر لگا لیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق کے لیے ہم درمیان میں کچھ کنڈیشنز لگا لیتے ہیں، کچھ شرائط طے کر لیتے ہیں. خدارا اپنی زندگیوں سے ان شرائط کو بھی نکال دیں، ان کنڈیشنز کو بھی نکال دیں، اپنی زندگیوں میں سے ان ifs اینڈ بٹس کو بھی نکال دیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس کو اپنا مرکز و محور بنا کر اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی ذات پر قربان کر دیں. آئیے آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے آیت نمبر 186 اس کی تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے. سب سے پہلا جملہ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ.
ضرور بھی ضرور تم لوگ آزمائے جاؤ گے، اپنے اموال میں سے بھی اور اپنے نفوس میں سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سنو گے ان اہل کتاب سے بھی جو تم سے پہلے گزر گئے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، ان سے بھی کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، بہت ساری باتیں سنو گے، بہت ساری تکلیفیں دیکھو گے۔ وہ تمہاری ذات کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کریں گے، تمہارے دین کو بھی اچھا نہیں سمجھیں گے، تمہارے معاملات کو بھی اچھا نہیں سمجھیں گے، قرآن مجید کو بھی اچھا نہیں سمجھیں گے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کریں گے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ آج امت مسلمہ لرزاں ہے، آج ہر کوئی غصے میں ہے، ہر کوئی تکلیف میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر جملے کسے گئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی ہے۔ پورا عالم اسلام آج وہ سراپا احتجاج ہے، لیکن یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ ایک ہم پر بہت بڑی آزمائش ہے جس سے ہم نے گزرنا ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اس لیے پیش کیا کہ اللہ پاک کو علم تھا کہ یہ معاملات میرے مصطفیٰ کی امت پر پیش آنے ہیں، فرمایا تمہیں آزمایا بھی جائے گا، تمہیں پرکھا بھی جائے گا، تمہاری جانوں کے ذریعے بھی، تمہارے اموال کے ذریعے بھی، اور تم لوگوں سے باتیں بھی سنو گے، اہل کتاب سے بھی باتیں سنو گے، مشرکین سے بھی باتیں سنو گے، وہ گستاخیاں بھی کریں گے۔ لیکن اب اگلا جملہ سننے والا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کر جاؤ اور اگر تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو انشاءاللہ العزیز یہ بڑے عزم کی بات ہے کہ اللہ پاک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں اونچی شان عطا فرمائے گا اور ان کو نیست و نابود فرما دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے ان کی محبت انپریسیڈنٹڈ تھی، ان کا عشق وہ انکنڈیشنل تھا، وہ سب کچھ مصطفیٰ کی ذات مبارکہ پر قربان کر دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پھر حد کر دی، انہوں نے فرما دیا کہ کروں تیرے نام پر اپنی جاں فدا، بس ایک جاں کیا دو جہاں فدا، اور پھر دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کہ میرے پاس کروڑوں جہاں نہیں، کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی ذات پر قربان کرتا، انہوں نے کہا کہ آپ کے نام پر قربان کر دیتا، آپ کا اس میں گرامی ہوتا تو اس نام پر ہی اپنی جانیں بھی قربان کر دیتا اور جہان بھی قربان کر دیتا۔ معزز حاضرین و سامعین، حضرت عبداللہ ابن حذافہ حضور کے ایک صحابی ہوئے ہیں، میں ان کی بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے صحابی بھی تھے، اور پھر یہ بہت بڑے مبصر بھی تھے، اور بہت بڑے یہ سفارت کار بھی تھے۔ اس وقت کے کیسر روم جب ان کے دربار میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ، آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا، عجیب شان دیکھی، عجیب مقام دیکھا، اور حضور کا مقام دکھایا۔ کیسر روم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بڑے بڑے چیلنجز دیے اور بڑی بڑی آفرز دی۔ اس نے کہا اگر چاہتے ہو تو تمہاری شادی کسی امیر گھرانے میں بادشاہ زادیوں سے کر دیتا ہوں، اگر چاہتے ہو بس محمد کا نام لینا چھوڑ دو، محمد کا ذکر کرنا چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ آزمایا گیا، یہ جو فرمایا گیا نا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا، آزمایا گیا۔ کیسر روم، اگر کسی کو کیسر روم کی سمجھ نہ آئے تو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ آج امریکہ ہے،
اور امریکہ کے بعد پینٹاگون ہے، اور پینٹاگون کے بعد ان کا چیف آف آرمی سٹاف بیٹھا ہو، پریزیڈنٹ بیٹھا ہو، اس کے سامنے کوئی اسلام کا نمائندہ پیش ہو، یہ منظر اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ موجود ہیں، بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں، رشتوں کی آفرز ہو رہی ہیں، حکومتی عہدوں کی آفرز ہو رہی ہیں، لیکن آپ کسی کو بھی قبول نہیں کرتے، مسکرا کے بات کو ٹال رہے ہیں۔ بالآخر بادشاہ وقت کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دو، یا جلتے ہوئے دہکتے ہوئے پانی میں جلا دو۔ جب آپ کو دو وزیر پکڑ کر، مشیر پکڑ کر، دو سپاہی پکڑ کر آپ کو دہکتی ہوئی آگ کی طرف لے جانے لگتے ہیں، اس طرف چلنے لگتے ہیں، آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے اس کو واپس لے کر آؤ، عبداللہ ابن حذافہ کو واپس لے کر آؤ۔ واپس لایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اے عبداللہ ابن حذافہ، لگتا ہے تم نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے، تم محمد کو چھوڑنا چاہتے ہو، تم رو رہے ہو، پہلے تو تم نہیں روئے، اب کیوں روتے ہو؟ لگتا ہے کہ تم نے میری آفرز کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں، امام حیثمی نے اس کو بیان کیا، اس واقعے کو امام حیثمی نے بیان کیا، اس واقعے کو اور حافظ ابن کثیر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تم نے ہماری آفرز کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ میری جان جا رہی ہے، مجھے آگ میں جلایا جانے لگا ہے، اس بات پر نہیں رو رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں کہ آج نام مصطفیٰ پر میری جان قربان ہو رہی ہے۔ رونا اس بات پر آ رہا ہے، کاش میرے جسم کے ایک ایک بال پر جان ہوتی اور وہ ساری جانیں میں مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیتا، میں حضور کے نام پر قربان کر دیتا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر قربان کر دیتا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا۔ میری جان ایک ہے، کاش ہر بال کے پیچھے کوئی نہ کوئی جان ہوتی، ہر روئے کے پیچھے کوئی نہ کوئی جان ہوتی، تو وہ جانیں بھی مصطفیٰ کی ذات پر قربان کر دیتا۔ معزز حاضرین و سامعین، یہ ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام، حضرت بلال سے پوچھئے، حضرت بلال تپتی ہوئی ریت ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بلال اب مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو، اب مصطفیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ بلال کہتے ہیں میری جان تو جا سکتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں چھوٹ سکتا، مصطفیٰ کا نام زبان سے محو نہیں ہو سکتا۔ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اپنی زندگی کو انہوں نے مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا تھا، مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سماعت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں اور منافقین بھی ساتھ ہیں، اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی ساتھ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خچر مبارک تھا جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے تھے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دراز گوشت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہیمار جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ تھا، آقا علیہ السلام اس پر سوار تھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ابی سامنے سے آ گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا، صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا، صحابہ کرام کی محبت کیا تھی۔ وہ خالی لفظ نہیں بولتے تھے، وہ کر کے دکھاتے تھے، وہ خالی لفظ نہیں بولتے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر سب کچھ کر کے دکھاتے تھے، قربان کر کے دکھاتے تھے، لٹا کے دکھاتے تھے۔ ہوا کیا، ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سامنے سے عبداللہ ابن ابی آیا۔ اس نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اب وہ صحابہ کرام کو تنگ کرنے سے تو رہتا نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے سے تو رہتا نہیں تھا۔ وہ آیت مبارکہ کا وہ حصہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اے محبوب کے صحابہ،
ان مشرکوں سے، ان منافقوں سے، ان بدبختوں سے تمہیں آزاد ملتی رہے گی، تمہیں تکلیف آتی رہے گی، وہ آزاد دینے سے باز نہیں آتے۔ اس نے ایک جملہ بولا، معاذ بھائی، اس نے ایک عجیب جملہ بولا عبداللہ ابن ابی نے۔ یہ واقعہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ اس عبداللہ ابن ابی بدبخت نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا آزانی نتنو ہمارے کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس ہمار، آپ کے اس گدھے، آپ کے اس دراز گوشت کی سمیل نے مجھے پریشان کر دیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، اس کی بو نے، اس کی سمیل نے مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ تھوڑا دور چلے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ تھے۔ آئیے اب بتاتا ہوں صحابہ کرام نے کیسے اپنی جان کو مصطفیٰ کی ذات پر قربان کیا، صحابہ کرام نے کیسے بدلہ لیا، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا کیسے دفاع کیا، صحابہ کرام نے کیسے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے آقا علیہ السلام کا دفاع کیا۔ سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب سے پہلے تو صحابہ نے اپنے گھونسوں کے ذریعے، اپنے مکوں کے ذریعے اس کو بدلہ دیا، اس کو رسید کیا، اس سے بدلہ لیا۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے گا، ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ، انہوں نے ایک عجیب جملہ بولا، انہوں نے کہا اِنَّا لَبَوْلُ رسول اللہ، لَبَوْلُ حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب من ریحک۔ اے عبداللہ ابن ابی بدبخت، تو نے کہا ہے نا کہ مصطفیٰ کے گدھے کی سمیل نے تمہیں پریشان کر دیا ہے، ارے ہم سے پوچھو اس گدھے کے بول کی بو وہ تیری بو سے زیادہ ہمیں پسند ہے۔ سبحان اللہ، اس گدھے کے بول کی بو وہ ہمیں تیری بو سے زیادہ پسند ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی محبت کیا تھی، ان کا عشق کیا تھا، وہ سب کچھ قربان کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر کوئی کافر ان کی گستاخی کرتا ہے تو گستاخی کا جواب خود مصطفیٰ نہیں دیتے بلکہ خود خدا دیتا ہے۔ اگر ابو لہب آقا علیہ السلام سے یہ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو مصطفیٰ اس کو جواب نہیں دیتے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جواب نہیں دیتے، خود اللہ رب العزت جواب دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اے ابو لہب، تو نے میرے مصطفیٰ کے ایک ہاتھ کا ذکر کیا ہے، میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میں کسی کو دعا دینے سے پاک ہوں، کسی کا مقابلہ کرنے سے پاک ہوں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئے گی تو خدا کہتا ہے میں خود اس کا دفاع کرتا ہوں۔ ارے سورہ قلم کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ، اس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی، آقا علیہ السلام کی شان میں اس نے نازیبا کلمات کہے، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجنون ہیں۔ اللہ پاک نے، اس نے ایک جملہ کہا، معزز حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے اس کی مذمت میں اس کی 10 باتیں بیان کی، اور میں یہ قسمیں اٹھانے والا بھی ہے، یہ قسمیں اٹھانے والا بھی ہے، یہ ذلیل بھی ہے، یہ بدتر بھی ہے، یہ احتر بھی ہے، یہ آوارہ گرد بھی ہے، یہ چغل خور بھی ہے، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر جو میرے محبوب کی گستاخی کرتا ہے وہ حرام کا نطفہ بھی ہے، وہ حرام کا نطفہ بھی ہے۔ لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ضرورت ہے امت مسلمہ متحد ہو جائے، امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے، اتحاد اور یکانگت سے اس مشکل مرحلے کا مقابلہ کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر اٹھنے والا ہاتھ اور چلنے والی زبان، اس کو مناسب جواب دیا جائے۔ سفارتی طور پر تحریک منہاج القرآن
میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں اور شرح صدر سے بتا رہا ہوں. ہر کوئی احتجاج کر رہا ہے, ہر کوئی سڑکوں پر ہے, لیکن تحریک منہاج القرآن سڑکوں پر بھی ہے اور تحریک منہاج القرآن دوسرے محاذوں پر بھی ہے. انٹرنیشنل لیول پر منہاج القرآن کمیونٹیز کا بائیکاٹ بھی کر رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پر تحریک منہاج القرآن لیٹرز بھی لکھ رہی ہے. سیدی شیخ الاسلام نے آفر کر رکھی ہے کہ عالمی عدالتوں میں کیس گورنمنٹس پٹ کریں, ان کا دفاع میں کروں گا, وہ کیس لڑوں گا میں, اس لیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری وہ شخصیت ہیں, وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے جہاں دین کا علم عطا فرمایا ہے وہاں دنیا کا علم بھی عطا فرمایا ہے. وہاں پر شیخ الاسلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو پوری دنیا میں جہاں کہیں جاتے ہیں ناموس مصطفیٰ کی حفاظت فرماتے ہیں, ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ لڑتے ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے. میں اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں, اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. کتنا ٹائم رہ گیا معاذ بھائی بتائیے گا؟ ٹائم کتنا؟ 15 منٹ سے ہیں. 15 منٹ ہیں. میں اپنی گفتگو کو مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. آئیے, اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کا پیوٹل پوائنٹ بنایا ہے, مرکز و محور بنایا ہے, اور حضور کی ذات پر ایمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے تعلق یہ پورے ایمان کا مرکز و محور ہے, پیوٹل پوائنٹ ہے. اگر یہ تعلق برقرار نہ رہے تو ہمارا عقیدہ صحیح نہیں رہتا, ہمارا ایمان صحیح نہیں رہتا. ہمارا حضور کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایمان کا تعلق یہ یوں سمجھ لیجئے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے, مرکزی حیثیت حاصل ہے. دیکھیے, عقیدہ توحید بھی ہے, عقیدہ آخرت بھی ہے, ایمان بالآخرت بھی ہے, عقیدہ بالقدر بھی ہے, سابقہ انبیاء پر ایمان کی بات بھی ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے, اللہ پاک نے حضور کی ذات مبارکہ کو مرکزیت عطا فرمائی ہے, مرکزیت عطا فرمائی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے؟ سنیے, فرمایا توبہ کرو, اے لوگو توبہ کرو. اور توبہ کیسے کرو؟ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. پیارے محبوب, ان سے کہو کہ توبہ کریں, اس کی تسبیح کریں, استغفار کریں, اور پھر رب کو, وہ رب جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ایک ذریعہ ہے, یہ ایک راستہ ہے. لیکن کوئی اگر واسطہ مصطفیٰ سے آئے, حضور کی بارگاہ سے ہو کر آئے, اور اگر کوئی مصطفیٰ, اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات یہ وسیلہ ہے, مصطفیٰ کی ذات مرکزی ذات ہے, یہ مرکز ہے. فرمایا تو اگر مصطفیٰ کے واسطے سے آئے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب اگر تیرے واسطے سے آ جائیں, اگر تیری بارگاہ سے ہو کر آ جائیں, اور وہاں آ کر میری بارگاہ میں استغفار کریں, اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرُّسُولُ, اے محبوب تو بھی ان کی سفارش کر دے, پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ادھر فرمایا تھا کہ وہ خالی تواب ہے, اور ادھر فرمایا کہ اگر کوئی حضور کی بارگاہ سے ہو کر آ جائے, اگر کوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو کر آ جائے, اب کیا ہوگا؟ اب وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے, توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے. یعنی محبوب اگر کوئی تیری بارگاہ سے آئے گا اور تیری بارگاہ سے ہو کر آئے گا, تو پھر اللہ کی شان توابیت ان کو اپنی آغوش میں لے لے گی. سنیے, کوئی دعا کرتا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے آئے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, مولا میرا سینہ کھول دے, میرے مولا میرا امر آسان فرما دے, میری قوت گویائی آسان فرما دے, میرے مولا میری یہ بات کو سمجھنا شروع کر دے. وہ دعا کرتے آئے, قربان جائے, جب مصطفیٰ کی باری آئی, اللہ پاک نے فرمایا محبوب الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا,
مصطفیٰ کی ذات کو مرکزیت حاصل ہے، مصطفیٰ کی ذات کو سینٹرل پوائنٹ حاصل ہے، سینٹرل حیثیت حاصل ہے۔ مصطفیٰ کی ذات کو اللہ پاک نے ساری کائنات کا مرکز بنایا ہے۔ ارے حضور کی بارگاہ آ جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی یہ عادت کریمہ تھی، جب حضور کی ذات آتی تھی اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ قرآن بھی اسی بارگاہ سے ملا ہے، ایمان بھی اسی بارگاہ سے ملا ہے، دین بھی اسی بارگاہ سے ملا ہے، اور سن لیں رحمان بھی ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ ارے کائنات سب کچھ دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نون والقلم وما یسطرون، محبوب ہم نے قلم کو پیدا فرمایا لیکن اس سے پہلے نون کو پیدا فرمایا۔ قلم، علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، نہیں، سنیے نون کا ذکر پہلے ہے۔ نون سے کیا مراد ہے؟ سن لیں، نون سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ قلم سے بھی پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، مصطفیٰ کی ذات کو وہ مرکزیت عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولنا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولنا اس کا ادب بھی خدا سکھاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنا اس کا ادب بھی خدا سکھاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے طلب کرنا اس کا ادب بھی خدا سکھاتا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی نافرمانی، میری نافرمانی، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایفائے عہد، میری بارگاہ میں ایفائے عہد، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی شکاوت، میری بارگاہ کی شکاوت، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے طلب کرنا وہ میری بارگاہ سے طلب کرنا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا در خدا کا در ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیا، اعلیٰ حضرت نے تو ساری حدیں ختم کر دی۔ فرمایا سنو لوگو، یہ بات ذہن نشین کر لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے حقیقت میں وہ وہاں ہے، اور جو وہاں ہے حقیقت میں وہ یہاں ہے۔ اقبال نے بھی قلم توڑ دیا، فرمایا ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اطہر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود، اس کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں بھی آئیں گی، اس کی وجہ سے ہم پر امتحانات بھی آئیں گے، اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر ہمیں آج سے تیار ہو جانا چاہیے کہ جو وقت گزرے گا ہمارے امتحان، ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا رہے گا۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ تو پردیس میں بیٹھے ہیں، آپ تو دیار غیر میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیے آپ کو زیادہ ضرورت ہے مضبوط ہونے کی۔ آپ نے اپنی زندگیاں بھی محفوظ کرنی ہیں، اپنے کاروبار بھی محفوظ کرنے ہیں، اپنا ایمان بھی محفوظ کرنا ہے، اپنی نئی نسلوں کو بھی بچانا ہے، نئی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اور پھر حضور سیدی شیخ الاسلام فرمایا کرتے ہیں کہ دیار غیر میں رہنے والوں پر ڈبل ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ڈبل۔ آپ نے جذبات کی رو میں نہیں بہنا، جذبات کی رو میں نہیں بہنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر احتجاج ہو رہا ہے تو آپ بھی باہر آ جائیں، نہیں، آپ لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے اموال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی عزتوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا ہے، اپنی نئی نسلوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی وہ پالیسی اپنی زندگیوں کو اس کا حصہ بنانا ہے۔ کیسے کہ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر جنگ دو طرح سے ہو رہی ہے، ایک تو خالی آپ نعرے لگا رہے ہیں، اور ایک وہ سفارتی جنگ جو شیخ الاسلام سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری لڑ رہے ہیں، وہ آپ کے بہاف پر بھی لڑ رہے ہیں اور ہمارے بہاف پر بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمیں آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جہاں دین بچانا ضروری ہے، اسلام کو آج کے دور میں
ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا ہے، اور یہ سب سے بہتر ذریعہ ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی ذات پر قربان کیا۔ کسی نے اپنا مال دیا، سن لیں، کسی نے اپنا مال دیا، کسی نے اپنی جان دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دیتے تھے، حضرت بلال کے پاس دینے کو اور کچھ نہیں تھا، اپنی جان دی۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس مال بھی تھا اور جان بھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا بتاؤ، کوئی واقعہ سناؤ مجھے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آج آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے 6 بار آئے، ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے 6 بار آئے، 6 بار آئے، لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے 6 بار آیا لیکن تو نے چھوڑ دیا، خدا کی عزت کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ میرے لیے تعلق مصطفیٰ ہی سب سے بڑا تعلق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی محبت کی خاطر اپنے رشتوں کو بھول جایا کرتے تھے، اپنے تعلقات کو بھول جایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ضروری ہے کہ ہم تعلق مصطفیٰ کو باقی تمام تعلقات سے اعلیٰ کر لیں، اچھا کر لیں، مضبوط کر لیں، پختہ کر لیں، حضور کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو صاف اور ستھرا اور نتھرا ہوا کر لیں، حضور کی صورت سے محبت کریں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سے بھی محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زلفوں سے بھی محبت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے والضحیٰ کے چہرے سے بھی محبت کریں۔ اور آپ لوگ جو دیار غیر میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا نظارہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں سے محبت کریں، تاکہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ اور یہ جو اسلامک سینٹر ہے منہاج القرآن کا، اور یہ منہاج القرآن کے جو مراکز ہیں، ان مراکز کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم ان فتنوں کا مزید مقابلہ کر سکیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، آپ کے ایمان اور عقیدے کو بھی سلامت رکھے، آپ لوگوں کی عزتوں کو بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اسی مشن پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔